حاضر خدمت ہوئے، صحاح میں روایت موجود ہے۔ یا رسول اللہ کچھ دیجئے، نبی پاک نے عطا فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے عطا کیا، اور ساتھ ہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں کیا تیرے پاس کچھ نہیں؟ کہ یا رسول اللہ، توجہ ہے آپ حضرات کی میری بات پر؟ دیکھیے صحابی کیا کہتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہنی چاہیے۔ کس کے لیے؟ تو اس کو آہستہ بھی سنتا ہے، آپ بے شک دھیما دھیما کہیں، کوئی اثر کرے نہ کرے، سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ ہے آزاد۔ آپ بات سکون سے سنیں گے تو زیادہ فائدہ میرے خیال میں آپ کو ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں؟ عرض کی حضور ایک کمبل ہے، ایک پیالہ ہے۔ فرمایا چل لے کے آ۔ وہ لے کے آئے تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا 1 دینار۔ فرمایا نہیں، بولی بڑھاؤ۔ دوسرے نے کہا 2 دینار۔ آپ راز دیکھ رہے ہیں، کاروبار کی انویسٹمنٹ جو حضور دینے لگے ہیں، ذرا اس کو سمجھیے۔ نوجوان توجہ فرمائے، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ فرمایا 2 دینار کی لیتا ہوں۔ نبی پاک نے 2 دینار میں اس کے گھر کا پیالہ اور کمبل بیچ دیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میرے محبوب پاک کے جلوے دیکھنے والے تھے، اس صحابی سے کہا جا کلاڑا خرید کے لا۔ کلاڑا خرید کے لائے تو حضور نے ید اللہ والے ہاتھوں سے دستہ خود اس کے اندر پیوست فرمایا۔ فرمایا جا لکڑیاں کاٹ، کھا بھی کھلا بھی، محنت کر، کوشش کر۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی معروف روایت ہے، ایک شخص محنت کرتا تھا تو ایک دن آ گیا، کہنے لگا حضرت جی اب تسبیح پڑھوں گا، کوئی اور کام نہیں کرنا۔ فرمایا کیوں جی؟ کہنے لگا جنگل میں گیا تھا تو ایک اندھی لومڑی دیکھی ہے، شیر کو دیکھا ہے میں نے، شیر شکار مار کے لایا ہے، کچھ خود کھایا اور کچھ اس اندھی اور لنگڑی لومڑی کے منہ میں اس نے ڈالا ہے، تو جو رب اس بے زبان کے لیے بندوبست کر سکتا ہے میرے لیے بھی کر دے گا۔ خواجہ حسن بصری نے سبحان اللہ نہیں کہا۔ انہوں نے پتہ کیا فرمایا؟ وہ کہنے لگے تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا، شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو شیر بن، خود بھی کھا، دوسروں کو بھی کھلا، شیر بن۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جا میں نے دستہ ٹھوک دیا، جا محنت کر، کوشش کر۔ اسلام ہمتوں کا مذہب ہے، یہ کاہل لوگوں کا مذہب نہیں، جد و جہد کی بات کرتا ہے، یہ ہمت کے ساتھ آگے بڑھنے کی بات کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ خودداری پیدا کر تو آگے بڑھ۔ جب 15 دن حضور نے فرمایا مجھے نظر نہ آنا، لکڑیاں کاٹ اور بیچ۔ صحابہ کہتے 15 دنوں کے بعد آئے، حضور نے فرمایا تیرا کیا حال ہے؟ عرض کی حضور پہلے ایک پیالہ تھا، اب سارے گھر کے برتن بن گئے۔ پہلے ایک کمبل تھا، ابھی بات کر رہے تھے نا اعلیٰ حضرت کی، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تیل لینے گئے دکان سے، یہ بھی دیکھیں اتنا بڑا امام ہے اور اپنے کام اپنے ہاتھوں سے فرما رہے ہیں۔ سرسوں کا تیل لینے گئے، اور آج کے روزنامہ جنگ میں ڈاکٹر عبد القدیر خان نے اعلیٰ حضرت مضمون لکھا ہے۔ آج کے روزنامہ جنگ میں آپ دیکھیے، آج 5 دسمبر کے روزنامہ جنگ میں، اور اس شخص نے عجیب ہی بات لکھ دی ہے۔ میں آتے ہوئے تبصرہ کر رہا تھا کہ پتہ نہیں اب کیا بنے گا، اس نے کہہ دیا کہ اصحاب الحرمین جو اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے وہ بڑی مستند کتاب ہے۔ عجیب ہی باتیں اس نے لکھ دی ہیں، اور اس نے لکھا ہے کہ فاضل بریلوی جس جد و جہد کے قائل تھے وہ جد و جہد بڑی حریت والی ہے۔ پورا ہی تبصرہ کر دیا ہے یار، کھل کے ہی بات کر دیا۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تیل لینے گئے، دکاندار سے کہا کہ یہ بوتل تیل کی کتنے کی بھرو گے؟ اس نے کہا 5 آنے کی، لیکن آپ ہمارے عالم ہیں، آپ 3 آنے دے دیجئے گا۔ فرمایا چل تو بھر تو صحیح۔ اس نے تیل کی بوتل بھر دی، اعلیٰ حضرت نے 5 آنے دیے تو 2 اس نے واپس کر دیے، کہنے لگے آپ ہمارے عالم ہیں۔ فاضل بریلوی نے وہیں پیسے رکھے، اور ظفر الدین بہاری نے لکھا ہے یات اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ، کہنے لگے وہیں پیسے رکھے اور کہنے لگے پورے 5 لے، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچتا، میں 2 آنے کا، میں نے اس کو کفار سے لگایا ہوا، 2 آنے کا تو نے میرا علم خریدا ہے، یہ میری بولی لگائی ہے، یہ بولی لگائی ہے۔ میرے بھائی سمجھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودداری اور عزت نفس کا درس دیا۔ خودداری ایک پہلو یہ ہے، اس کو وہ ایک شاعر کا شعر مجھے بڑا پسند ہے،
شاعروں کی بھی نا بعضوں کی بڑی بری حالت ہو جائے، کوئی شاعر بیٹھا ہے تو اس سے معذرت کے ساتھ کئی دفعہ غسل کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا بعض شاعروں کو، کئی مہینے ایسے ہی گزر جاتے ہیں. تو ایسے ہی بے حال کوئی شاعر بیٹھا تھا تو کوئی آدمی چند سکے پھینک گیا. تو اس نے کہا یہ کیوں دے رہے ہو؟ کہنے لگا یار تیری حالت بڑی خستہ ہے اس لیے دے رہا ہوں. تو شاعر نے جو جملہ کہا وہ کمال کر گیا. کہنے لگا اگر میں نے مانگنا ہوا تو اللہ سے مانگوں گا، تجھ سے کیوں مانگوں گا؟ اور لفظ کیا ادا کیے؟ کہنے لگا یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو، بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو. میں تو رب کریم کو ماننے والا ہوں، میرا مالک تو کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تجھے وہاں سے دوں گا جہاں سے تیرا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا. تو میرے بھائی سمجھیے، ایک تو عزت نفس، اور دوسری نا یہ دور پتہ ہے لوگ اپنی نسبت کا کبھی اظہار کریں نا دنیاوی نسبت کا تو بڑے آدمی کے ساتھ کرتے ہیں. یہ وہ کسی ایم پی اے کا کبھی گارڈ بھی کارڈ دے دینا تو لوگ پتلی قمیض کی یہاں جیب میں لگائے رکھتے ہیں اوپر کہ میری ایم پی اے صاحب نہ سلام دعائے. وہ میرا ایک دوست ہے تو اس نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ تصویر کھنچوا کے لگائی ہوئی ہے. مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے جب اس کے ڈرائنگ روم میں جاتا ہوں. میں ایک دن آخیا میں کہتا نمبر ملا میری گل تے کرا، کہتا میرے کو نمبر تے نہیں ہے. تو میں کہ فوٹو تو انج لائیے جی میں تیرا بڑا قریبی رشتہ دار ہے. چھوڑ کیا رکھا ہے ان چیزوں کے اندر، نفس پرستی ہر وقت. بعض لوگوں نے وال پیپر اپنا لگایا ہوتا ہے موبائل پہ، کیا ہے؟ چھوڑیں، آگے بڑھیں. اب ان نظریات سے آگے بڑھیں. میرے جیسے لوگ بھی محفل میں آتے ہیں تو پسند کرتے ہیں لوگ اٹھ کے استقبال کریں. اب ان تکلفات سے نکل جانا چاہیے، حقیقتوں کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے. آگے بڑھ کے تھوڑا سا اٹھ بلیا تو چلو اتھے بسیے جتھے بس دینی سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو منے. اب تھوڑا سا نکلنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے. دوسری بات جو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ بڑوں کے ساتھ اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ نیچے دیکھو تمہاری ضرورت کسے ہے. یہ لوگ خودکشیاں کیوں کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ جب کوئی آدمی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے تو کوئی اس کے قریب نہیں جاتا. بعض لوگ ایسے الجھ جاتے ہیں گناہ کے اندر کہ وہ خود بخود نہیں نکل پاتے. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ حقوق العباد کا مسئلہ بھی بڑا نازک مسئلہ ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ گزر رہے تھے تو ایک آدمی سے آپ نے قرض لینا تھا. وہ امام صاحب کو دیکھ کے نا تو چھپ گیا. مقروض قیدی ہوتا ہے اور بڑی تکلیف میں ہوتا ہے، اور آپ یقین کریں کہ باتیں کرنے والے بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں. کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم پھنسا کیسے، ہوا کیسے. قرضہ چڑھ گیا اس شخص پر. امام صاحب کو دیکھ کے تو رستہ بدل گیا. امام صاحب نے آواز دی، فرمایا کیا ہوا، کدھر جا رہے ہو؟ عرض کرنے لگا حضور پیسے دینے ہیں، تکلیف ہے، آپ پوچھیں گے، شرمندگی کی وجہ سے چھپ رہا ہوں. اور رو پڑا. امام صاحب رحمۃ اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا جا میں نے تیرے سارے پیسے معاف کیے. اور پھر امام صاحب نے قرضہ لینے والے نے دونوں ہاتھ باندھے، کہا یار وہ جو تیرے دل کو میری وجہ سے تکلیف پہنچی ہے نا، جانے تو کتنے دن گھر سے نہیں نکلا، اور جانے تو او یار یہاں تو لوگ پرواہ ہی نہیں کرتے، لوگ تکلیف دیتے ہیں، کرب میں مبتلا کرتے ہیں. اب جنگ وہ نہیں رہی دو بدو، اب تو لوگ نفسیاتی طور پہ لوگوں کو پریشان کرتے، اعصابی طور پر بے حال کر دیں، سازش کرتے ہیں، ذہنی تکلیف دیتے ہیں. امام صاحب نے کہا مجھے معاف کر دے یار، میری وجہ سے تیرا دل ٹوٹا، تو پتہ نہیں کتنے دن گھر سے نہیں نکلا، قرضہ میں نے معاف کیا. اور کہنے لگا حضور آپ کیا؟ فرمایا تو ایک دفعہ کہہ نا کہ میں نے معاف کیا، تو کہے گا تو میرے دل کو سکون آ جائے گا. پھر اس نے معاف کیا تو امام صاحب نے تحفے بھی دیے. فرمایا یہ تحفے بھی رکھ لیتا کہ تیرا دل ٹھنڈا ہو جائے. اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.